بسم اللہ الرحمن الرحیم اخبرنا حسان بن حسان قال حدثنا محمد بن طلحة قال حدثنا حميد عن انس ان عمه غاب عن بدر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ غزوہ احد سے متعلق ایک اور حدیث ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی حسان ابن حسان نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی محمد بن طلحہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی حمید نے، وہ روایت کرتے ہیں انس ابن مالک سے ان عمہ غاب عن بدر، کہ ان کے چچا جن کا نام انس ابن نضر ہے وہ بدر سے غائب رہے، یعنی بدر میں نہیں پہنچ پائے۔ فقال غبت عن اول قتال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے قتال سے، یعنی پہلی جنگ غزوہ بدر سے میں غائب رہا، حاضر نہ ہو سکا۔ لئن اشہدنی اللہ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لئن اشہدہ یشہد اشہاد حاضر کرنا، معنی یہ ہے کہ اگر اللہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزبہ میں حاضر کیا، لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَجِدُّ، تو ضرور اللہ رب العزت میری جفا کشی اور محنت کو دیکھے گا۔ فَلَقِيَ يَوْمَ أُحُدٍ، تو ان کا سامنا احد کے دن کفار سے ہوا۔ لقیہ یلقا، ملنا، ملاقات ہونا۔ فَهُزِمَ النَّاسُ، تو لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو شکست ہوئی، یعنی فتح ہوتے ہوتے شکست ہو گئی تھی۔ فقال، تو انہوں نے کہا تھا اللہم انی اعتذر الیک مما صنع ہؤلاء، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں معذرت خواہ ہوں، عذر لایا ہوں اس سے، ما صنع ہؤلاء، جو ان حضرات نے کیا۔ ہؤلاء سے مراد ان کی مسلمان ہے، یعنی مسلمانوں کی جانب سے اعتذار پیش کر رہے ہیں، کیونکہ فتح ہوتے ہوتے شکست ہوئی پس منظر آپ کے ذہن میں ہے، تو اس کی بنا پر دیگر مسلمانوں کی طرف سے اپنی خدا کی بارگاہ میں اعتذار کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَأَبْرَئُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ، اور میں تیری طرف اس سے براعت چاہتا ہوں، ما جاء به المشرکون، جو مشرکین لے کر آئے، یعنی مشرکین نے جو کیا۔ مشرکین نے کیا کیا؟ عبداللہ ابن ابی منافق 300 لوگوں کے لشکر کے ساتھ سرکار کے ساتھ نکلا تھا، اور جانے کے بعد بولا کہ جب ہماری بات نہیں مانی تو ہم اپنے آپ کو یہاں پر ہلاک نہیں کریں گے، ہم واپس جا رہے ہیں۔ بہت سارے مسلمان ان لوگوں کو مسلمان ہی سمجھتے تھے جو واپس آئے، تو ان کی وہ یہ سمجھ رہے تھے مسلمان کہ یہ واپس جا رہے ہیں تو ہم بھی واپس ہو جائیں۔ تو اس طرح سے مسلمانوں میں بھی دو گروہ ہو گئے تھے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو تقویت دی اور ان کے ذہن و دماغ میں صحیح بات ڈالی، پھر سب ایک ہو گئے۔
اور یہ منافقین لوٹ آئے تھے۔ تو مشرکین نے جو کیا، فتقدم بسیفی، تو پھر اپنی تلوار لے کر آگے بڑھے، فلقی سعد بن معاذ، تو پھر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی، یعنی انس بن نضر جو حضرت انس بن مالک کے چچا ہیں، ان کی ملاقات ہوئی۔ فقال این یا سعد، تو انہوں نے کہا اے سعد تم کہاں جا رہے ہو؟ انی اجد ریح الجنہ، میں تو جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، دور احد، احد کی طرف، احد کے سامنے۔ یعنی دل کے اندر جذبہ شہادت تھا، تلوار لے کر نکل پڑے۔ فمضى فقتل، تو گئے تو ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور کیسے بے دردی سے کافروں نے شہید کیا، فرماتے ہیں فما عرف حتی عرفته اخته، فما عرفہ تو ان کی پہچان نہیں ہو پائی، حتی عرفته اخته، یہاں تک کہ ان کی بہن نے انہیں پہچانا، بشامت، تل سے، کوئی تل ہوگا، اسی تل سے ان کی بہن نے پہچانا، اور بے بنانی ہی، یا ان کی انگلیوں سے، انگلیوں کے پور سے پہچانا۔ فیہ بضع و ثمانون من طعنۃ و ضربۃ و رمیۃ بسہم، فرماتے ہیں کہ ان کے اندر، یعنی ان کے جسم میں 80 سے زیادہ، بضع کا معنی ہوتا ہے 3 سے زیادہ، تو ثمانون کا معنی 80، تو بضع و ثمانون 80 سے زیادہ، یعنی یہ کہہ لو 83 سے زیادہ یا 83، تعداد متعین نہیں ہے۔ تو 80 اور کچھ ان کے جسم کے اندر زخم تھے، کائے کے زخم تھے، من طعنۃ، طعنہ کہتے ہیں نیزے کے زخم کو، وضربۃ، اور ضربہ کہتے ہیں تلوار کے زخم کو، ورمیۃ بسہم، سہم کا معنی ہوتا تیر، رمیہ کا معنی جو تیر سے زخم لگا ہو۔ تو ان کے جسم کے اندر 80 سے زائد زخم تھے، نیزوں کے زخم، تلوار کے زخم اور تیروں کے زخم۔ تو یہ بھی چونکہ حدیث پاک غزوہ احد سے متعلق ہے، اس لیے امام بخاری نے یہاں پر اس کو ذکر کیا۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل، ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ ابن اسماعیل نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ابراہیم بن سعد، ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم بن سعد نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ابن شہاب، ہم سے حدیث بیان کی ابن شہاب نے، قال انہوں نے کہا اخبرانی خارجہ بن زید بن ثابت، مجھے خبر دی خارجہ بن زید بن ثابت نے، انہو سمع زید بن ثابت، کہ انہوں نے زید بن ثابت کو سنا، یقول کہتے ہوئے، فقدت آیتا من الاحزاب، زید بن ثابت کو کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے کہا فقدت آیتا من الاحزاب، میں نے سورہ احزاب کی ایک آیت مجھے نہیں مل رہی تھی، حینا نسخنا المصحف، نسخ ینسخ نسخا، اس کا معنی ہوتا ہے نسخ ینسخ نسخا، اس کا معنی ہوتا ہے کاپی کرنا، لکھنا۔ حینا نسخنا المصحف، جب ہم نے قرآن پاک کی تدوین کی، کنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بها، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتا تھا، یقرأ بها، اس آیت کو پڑھتے ہوئے، یعنی میں نے ایک آیت کریمہ سورہ احزاب کی نہیں پائی، مجھے نہیں مل رہی تھی، حالانکہ میں بار بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پڑھتے ہوئے سنتا تھا۔ فَالْتَمَسْنَاهَا، تو ہم نے وہ آیت تلاش کی، التمس یلتمس التماس، تلاش کرنا، فَالْتَمَسْنَاهَا، تو ہم نے وہ آیت تلاش کی، فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَیمَةَ بْنِ ثابت الانصاری، تو ہم نے وہ آیت
خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پائی، یعنی ان کے پاس وہ آیت تھی۔ کون سی آیت تھی؟ یہ والی آیت، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، کہ مومنین میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے جو معاہدہ کیا اس کو سچ کر دکھایا۔ صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، اللہ سے جو معاہدہ کیا اس کو سچ کر دکھایا۔ فمنهم من قضى نحبه، تو ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنی حاجت پوری کر لی، یعنی جام شہادت نوش کر لیا اور شہید ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے، جیسے حضرت حمزہ، مصعب ابن عمیر وغیرہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ وہ ہیں جو انتظار میں رہے، جو انتظار کر رہے ہیں۔ یہ آیت کریمہ تھی۔ اب اس حدیث پاک کو امام بخاری نے یہاں پر ذکر کیا، کیوں؟ کیونکہ یہ آیت کریمہ شہدائے احد سے متعلق نازل ہوئی، اور غزوہ احد میں جو جام شہادت نوش کرنے کا جو جذبہ حضرت انس ابن نضر کے اندر تھا، اس جذبے کو اس آیت کریمہ بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ اس آیت کریمہ کا تعلق غزوہ احد سے ہے، اس لیے اس حدیث پاک کو جس میں اس آیت کریمہ سے متعلق گفتگو ہے، امام بخاری نے غزوہ احد میں اسے ذکر کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ یعنی حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ فَأَلْحَقْنَاهَا فِي صُورَتِهَا فِي الْمُصْحَفِ، تو ہم نے اس آیت کریمہ کو قرآن پاک کے اندر سورہ احزاب میں ملحق کر دیا، یعنی اس میں جوڑ دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن پاک تو متواتر ہے، اس کی ہر آیت متواتر ہے، تو یہ آیت حضرت زید بن ثابت نے خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پائی، تو ایک آدمی سے آیت لینے سے تواتر تو ثابت نہیں ہوتا ہے، تو پھر یہ سوال ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ میں کوئی شبہ نہیں تھا، آیت کریمہ تو متواتر تھی، جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے کہ سرکار پڑھتے ہیں اسے، تو آیت کریمہ کے ثبوت میں اور اس کے تواتر میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ انہیں تو تلاش تھی کہ وہ آیت کریمہ مل نہیں رہی تھی کہ کس کے پاس ہے، تو اس لیے تلاش نفس وجود کی تھی کہ وہ کس کے پاس ہے، ابھی مل نہیں رہی ہے، ورنہ تو آیت کریمہ کے تواتر میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ حدثنا ابو الولید، ہم سے حدیث بیان کیا ابو الولید نے، قال انہوں نے کہا حدثنا شعبہ، تو ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، عن عدی بن ثابت، وہ روایت کرتے ہیں عدی بن ثابت سے، سمعت عبداللہ ابن یزید، میں نے عبداللہ ابن یزید کو سنا، یحدثو کہ وہ بیان کرتے ہیں، عن زید ابن ثابت، حضرت زید ابن ثابت سے روایت کر کے، قال انہوں نے کہا لما خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى احد، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کی جانب نکلے، رجع ناس، تو چند لوگ لوٹ آئے، مقام شوت سے یا شوت سے لوگ لوٹ آئے۔ احد اور مدینہ طیبہ کے درمیان یہ ایک باغ تھا، وہاں سے لوٹ آئے۔ کون تھے یہ لوگ؟ وہی میں نے بتایا، عبداللہ ابن ابی اور اس کے متبعین منافقین۔ رجع ناس، چند لوگ لوٹ آئے، ممن خرج معه، ان میں سے کہ جو سرکار کے ساتھ نکلے تھے۔ وكان اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم فرقتين، فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم، انہی لوگوں کی وجہ سے، منافقین کی وجہ سے مسلمان دو گروہ میں ہو گئے،
اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرقتین دو گروہ ہو گئے. فرقتن تقول نقاتلہم، اور اس کو فرقتن منصوب پڑھے تو بدل ہو جائے گا فرقتین سے. ایک گروہ کہتا تھا کہ ہم ان سے قتال کریں گے اور واپس نہیں جائیں گے، اور دوسرا گروہ کہتا تھا تقول لا نقاتلہم، ہم ان سے قتال نہیں کریں گے. فنزلت، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کیا؟ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا. پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ نے ان کے دلوں کو ڈھارس بندھائی اور ان کے دلوں میں مضبوطی پیدا کی. اللہ نے فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ہوا کہ منافقین کے سلسلے میں تم دو گروہ ہو گئے. واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ نے ان کو ارکسہم، انہیں لوٹا دیا اس کے سبب ما کسبوا، جو انہوں نے کیا. انہیں لوٹا دیا کہاں؟ یعنی کافروں کے حکم میں کر دیا انہیں، یا یہ کہ ان کو جہنم کی طرف پھیر دیا ان منافقین کو. تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. تو مسلمانوں کے لیے تو مدینہ طیبہ بڑا بابرکت شہر ہے. اگر کسی کے دل میں اس طرح کی بات کوئی آ بھی جائے تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. امام بخاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کو آگے ذکر کر رہے ہیں. فرماتے ہیں وقال، اور فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہا طیبۃ تنفی الذنوب، یہ سرزمین مدینہ، یہ طیبہ و پاکیزہ و مقدس سرزمین ہے. تنفی الذنوب، یہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. کما تنفی النار خبث الفضہ، جیسے کہ آگ چاندی کے میل کچیل کو ختم کر دیتی. یعنی اگر صحابہ کرام کے دلوں میں کوئی بات اس طرح کی آئی بھی جو کہ نامناسب ہو، اور پھر اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، تو جو کچھ ان کے دلوں میں اس طرح کی کوئی بات آئی، اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سرزمین پر مسلمانوں کے گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے. بس دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہونا چاہیے.